ادھر پھر اور والدین آ گئے, اس نے بولا بچی میری ہے, تو ان لوگوں کو پھر کل ہم لوگوں نے بچی تو ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا. ابھی ہمارا بچہ بیچ میں غائب ہے. دوسرے جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جب بچہ کو لاتے ہیں شیشے میں رکھتے ہیں, پھر ان کو باقاعدہ ٹانگ پاؤں کے ساتھ جو ہے ناخن کے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں تاکہ نشاندہی ہو سکے کہ کس فیملی کا ہے. تو ایسا کوئی نظام نہیں تھا ان کے پاس. نیا سال نظام الدین اور ان کی فیملی کے لیے خوشیاں لے کر آیا, لیکن نرسری انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث ان کی یہ خوشیاں خاکستر ہو گئیں. کوئٹہ کے پرائیویٹ نرسری میں بچوں کی تبدیلی کا معمہ اب تک حل نہ ہو سکا. 3 جنوری کو کوئٹہ کے سول ہسپتال میں 1 گھنٹے کے فرق سے پیدا ہونے والے 2 نومولود بچوں کو مزید طبی نگہداشت کے لیے پرائیویٹ نرسری میں داخل کیا گیا. کوئٹہ کلی گل محمد کے رہائشی نظام الدین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 3 جنوری کو اپنے نومولود بچے لڑکے کو الشفا نامی نرسری میں انتہائی نگہداشت کے لیے داخل کیا, لیکن 3 روز بعد ہی انہیں کال کر کے بتایا گیا کہ آ کر اپنی بچی تقریباً 6 تاریخ کو ان لوگوں کو کال آیا کہ آ جاؤ اپنے بیٹے کو لے جاؤ, کا بیٹا ریکور ہو چکا ہے. تو میں جب 7 تاریخ کو 11 بجے آیا ہوں, جب میں 11 بجے ادھر پہنچا ہوں, ان لوگوں نے مجھے بچے کے جگہ بچی تھمائی کہ تمہاری تو بچی ہے. میں نے بولا سر تمہارا رسید وغیرہ سب کچھ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے, اس میں بچہ ہے, اس میں بچی کدھر سے آ گیا. ادھر پھر اور والدین آ گئے, اس نے بولا بچی میری ہے. تو ان لوگوں کو پھر کل ہم لوگوں نے بچی تو ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا. ابھی ہمارا بچہ بیچ میں غائب ہے. الشفا نامی پرائیویٹ نرسری میں داخل بچوں کو مبینہ غفلت کے باعث 2 مختلف والدین کو سونپا گیا. مبینہ طور پر نظام الدین کے بچے کو دوسرے والدین کو دیا گیا, جن کی حالت ناساز ہونے کے باعث موت واقع ہوئی اور فیملی نے بچے کو دفنا دیا. جب وہ ادھری ایکسپائر ہو چکی تھی تو ان لوگوں نے اس کو پوت کر کے دفنا کے ابھی 3 دن کے بعد آیا کہ ہماری تو بچی ہے. ابھی 3 دن اس کو یاد آیا کہ ہمارا بچی ہے, اور دوسرے بچے کو بھی ان لوگوں نے دفنا دیا. کسی اور کا بچے کو اب کیسے دفناتے ہو؟ تو ابھی وہ لوگ بھی آئے تھے کل, تو ہم لوگوں نے بچی کو ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا ہے. ابھی ان کے بعد کیس بھی ہوا ہے, FIR بھی درج ہوا ہے. ابھی DNA رپورٹ اس کا بچی کا بھی DNA ہوئے گا, اور جو دفنایا ہے اس بچے کا بھی DNA ہوئے گا. اگر ان دونوں میں ہمارا تو کوئی بچہ نکل گیا تو صحیح, اگر نہیں نکلا تو پھر تو ہمارا بچہ بیچ میں غائب ہے. تاہم پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں نرسری مالک 2 خاتون نرسز اور لیب اسسٹنٹ کو گرفتار کر دیا گیا. کیس کی مزید تفصیلات کے لیے ملزمان کے خلاف FIR درج کی گئی. DSP سٹی تھانہ انور علی کہتے ہیں نرسری مالکان کی ملی بھگت سے نرسری جیسے حساس کام کو کاروبار بنایا گیا ہے. تاہم کیس کی مزید تفتیش جاری ہے. بلوچ فیملی آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارا بچہ دے دیں, ہم اس کو کہیں اور لے جائیں گے. اس پر جو ہے انہوں نے نرسری والوں نے لڑکا اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا, یعنی جو پشتون فیملی کا بچہ تھا ان کو اٹھا کر کیا نام ہے بلوچ فیملی کے حوالے کیا, وہ لے گئے. انہوں نے کہیں اور پر رکھا نرسری میں. پھر نرسری میں اگلا دن جو ہے وہ فوت ہو گیا بچہ. جب فوت ہوئے پھر یہ لوگ لے گئے تدفین کے لیے. جب غسل کا ٹائم دیکھا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے بھائی, پھر ان لوگوں نے اس کو فون کیا کہ بھائی ہم لوگوں کا تو بیٹی تھا, یہ تو لڑکا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہی آپ کا تھا بچہ. تو انہوں نے جو ہے پھر بولا ٹھیک ہے, انہوں نے دفنا دیا ان کو. جب اگلا دن انہوں نے جو ہے پشتون فیملی کو انہوں نے پھر فون کیا کہ آ جاؤ جی آپ اپنا بیٹی لے جاؤ یہاں سے, آپ کا بیٹی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو تو بیٹی نہیں ہے, ہم لوگوں کو تو بیٹا ہے. اس میں جو نرسری کا مالک ہے وہ بھی گرفتار ہے ہمارے پاس, جو ان کا ایک ٹیکنیکل ہے بندہ ہے ان کا, وہ بھی گرفتار ہے ہمارے پاس, اور جو نرسز ہیں ان کی 2 وہ بھی ہمارے پاس وومن تھانے میں بند ہیں, وہ بھی ہم نے گرفتار کر دیا وقت فوری. اس میں بچوں کی تبدیلی کے باعث اس وقت مذکورہ بچوں کے والدین انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں. اس واقعے نے نظام الدین جیسے دیگر کئی والدین کو بھی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کے بچے بھی نرسری انتظامیہ کی غفلت کی بینٹ نہ چڑھ جائیں. خالد خان, ڈیلی قدرت, کوئٹہ, پاکستان.